إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل پچھلے 4 جمعہ سے سودی کاروبار اسلام کی نظر میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اس ٹاپک کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی اسی موضوع کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، سود کی جو مروجہ شکلیں ہیں ان شکلوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ سود کی مروجہ شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے قسطوں پر خرید و فروخت کرنا۔ آج دور حاضر میں جن معاملات کو وسیع پیمانے پر فروغ حاصل ہوا ان میں ایک قسطوں پر خرید و فروخت کرنا بھی ہے۔ اس کو عربی زبان کے اندر البیع بالتقسیط کہا جاتا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سامان تو پہلے ہی مشتری کے حوالے کر دیا جائے، کسٹمر کے حوالے کر دیا جائے اور کسٹمر اور مشتری سامان خریدنے والا اقساط میں قسطوں میں قیمتوں کی ادائیگی کرے۔ یہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنے کا مفہوم ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا یہ دور حاضر کا ایجاد کردہ ہے، اس کا تصور صحابہ کرام میں نہیں تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا تصور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بھی قسطوں میں چیزوں کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ روایت ہے، ان عمرو بن الشرید قال وقفت على سعد بن ابی وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لا تبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة رواه البخاري في كتاب الشفعة۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کہ صحیح بخاری کتاب الشفاء کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حدیث
عمرو بن شرید رحمتullah علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا، اتنے میں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے کندھوں کے اوپر رکھ دیا۔ اذ جاء ابو رافع، اور اسی درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ ابو رافع بھی آ گیا اور کہا یا سعد ابتع منی بیتی فی دارک، اے سعد تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں میرا 2 گھر ہے، تم میرے دونوں گھروں کو خرید لو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان دونوں کو نہیں خرید سکتا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا واللہ لا تبتعنہما، اے سعد تمہیں ان کے دونوں گھروں کو ضرور خریدنا پڑے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے خریدنا ہی پڑے گا تو ایسی صورت میں اس بات کو یاد رکھو کہ میں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا، منجمتن او مقطعتن، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں ایک مشت نہیں دے سکتا، ایک بارگی نہیں دے سکتا، بلکہ میں قسط وار تم کو اس کی ادائیگی کروں گا، 4000 درہم کی میں قسط وار تمہیں ادائیگی کروں گا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ لقد اعطیت بها 500 دینار، میرے دونوں گھروں کے مجھے 500 دینار مل رہے تھے۔ اگر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، لأعطیتکھا ب4000، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے دونوں گھروں کو 4000 درہم میں فروخت نہیں کرتا، میں اپنے گھروں کو اس انسان کو دیتا جو مجھے 500 دینار دے رہے ہیں، میں اپنے گھروں کو اس انسان سے بیچ دیتا۔ حضرات یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ روایت کتاب الشفاء کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام بھی قسطوں میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، منجمتن او مقطعتن۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطوں میں چیزوں کو خریدا، گھروں کو خریدا۔ صحابہ کرام قسطوں میں چیزوں کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام کیوں کیا کرتے تھے؟ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم ہو سکے، لوگوں کے لیے سہولتیں مہیا ہو سکے۔ لیکن آج اس آسانی والے نظام کو، اس احسان والے نظام کو لوگوں نے ظلم و استبداد اور استحصال پر مبنی کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات آج کوئی انسان قسطوں میں چیزوں کو خریدنے کی بات کرتا ہے۔ کون انسان قسطوں میں خریدنے کی بات کرتا ہے؟ وہ انسان قسطوں میں چیزوں کو خریدنے کی بات کرتا ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے سامان تو مل جائے لیکن میں قسط وار پیسے کی ادائیگی کیا کروں، ہفتہ روزے کے حساب سے، 15 روزہ کے حساب سے، یا پھر مہینے وار کے حساب سے، جس حساب سے طے ہو جائے میں اسی حساب سے پیسے کی ادائیگی کر دوں۔ حضرات آج جب بھی کوئی انسان قسطوں میں خریدنے کی بات کرتا ہے، سامان کو لینے کی بات کرتا ہے، تو وہ چیز جو 10 روپے کی ہے، سامنے والا چونکہ قسطوں میں خریدنے کی بات کرتا ہے، اس وجہ سے وہی چیز اسے 15 روپے میں یا پھر 20 روپے میں بیچا جاتا ہے۔ اگر وہی چیز نقد میں لی جائے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ 10 روپیہ سے کم کر کے 8 روپیہ میں بھی دکاندار اس کو دے دے۔ حضرات یہ اسلام کے اندر صحیح اور درست نہیں ہے۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس فریج ہے، کوئی انسان آپ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ایک مشت فریج نہیں خرید سکتا، مجھے فریج کی ضرورت ہے، آپ مجھے فریج دے دیجئے۔
اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ اسے فریج دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں لیکن تم 20,000 روپے کی یہ فریج ہے 20 مہینے میں ادائیگی کر دینا، سامنے والا تیار ہو جاتا ہے، فریج آپ کی دکان سے اٹھا کر کے لے جاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور 20 مہینے میں وہ آپ کے 20,000 کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اس انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں یہ احسان ہے، یہ بہت ہی اچھا کاروبار ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله له في حاجته رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کی کسی حاجت میں مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کی ضرورتوں کو، اس کی حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس انداز سے کاروبار کرتا ہے تو یہ احسان ہے، یہ سامنے والوں کے لیے بہت بڑی مدد ہے اور اس کا اجر و ثواب انسان کو ضرور مل کے رہے گا۔ لیکن حضرات آج اس ہمدردانہ نظام کو اور اس احسان والے نظام کو آج لوگوں نے پیسے کی حرص میں اور پیسے کی لالچ کی وجہ سے لوگوں نے ظلم و زیادتی اور تشدد پر مبنی کر کے اور تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات قسطوں پر خرید و فروخت کی جب بھی بات آئے آپ کو دو بات خصوصی طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ قسطوں میں خرید و فروخت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اگر دکاندار وہ چیز اگر ایک چیز کو نقد میں اتنا ہی بیچتا ہے جتنا کہ وہ ادھار میں بیچتا ہے، مثال کے طور پر ایک فریج ہے 20,000 روپے کی ہے، اگر وہ آپ کو نقد میں بھی 20,000 میں دے رہا ہے اور اگر آپ قسط وار لینا چاہتے ہیں اور قسط وار بھی وہ آپ کو 20,000 میں دینے کو تیار ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسے قسط وار خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت حدیث رسول کے اندر بھی ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ روایت پاک ہے۔ قال عروہ قالت عائشہ ان بریرۃ دخلت علیہا تستعینها فی کتابتها وعلیہا 5 اعواق نجمت علیہا 5 سنین، رواہ البخاری فی کتاب المکاتب۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المکاتب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ راوی حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی۔ کیوں آئی بریرہ یہ حضرت عائشہ کے پاس کیوں آئی؟ ہم کہتے ہیں نا تعاون کی اپیل کے سلسلے میں آئی، مدد مانگنے کے لیے آئی۔ واقعہ یوں ہے کہ بریرہ یہ لونڈی تھی، ان کے مالک نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے 5 اوقیہ چاندی لا کر کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ میں آپ کو 5 اوقیہ چاندی کی ادائیگی کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں ایک مشت ادائیگی نہیں کر پاؤں گی بلکہ 5 سال میں 5 اوقیہ چاندی کی ادائیگی کروں گی، یعنی 1 سال میں 1 اوقیہ چاندی کی ادائیگی کروں گی۔ یہ شرط بریرہ نے رکھی اور اسی کی مدد کے لیے بریرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا ماجرہ کہہ کر کے سنائی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے بریرہ تم جاؤ اپنے مالک کے پاس اور کہو میں تمہیں 5 اوقیہ چاندی ایک مشت دے رہی ہوں، کیا تمہارے مالک تمہیں بیچ دیں گے میرے پاس؟ میں خرید لوں گی اور میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور حق ولا یہ میرے لیے ہوگا۔ حضرت بریرہ مالک کے پاس جاتی ہے اور مالک سے کہتی ہے کہ اس طرح کی بات ہے، میں 5 اوقیہ چاندی ایک مشت آپ کو دے رہی ہوں، لیکن حق ولا آپ کا نہیں ہوگا، آزاد کرنے کا حق یہ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ جو پیسے دے رہا ہے اس کو آزادی کا حق حاصل ہوگا۔
مالک نے منظور نہیں کیا۔ بریرہ پھر حضرت عائشہ کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کے کہہ سنائی، کہا کہ مالک تو اس بات پر تیار نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اوقیہ چاندی بھی مجھے چاہیے اور حق ولا بھی مجھے چاہیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو ہی رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں کہہ سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اس کے ساتھ مکاتبت کر لو، یعنی تم انہیں 5 اوقیہ چاندی دے کر کے اسے خرید لو اور خرید کر کے بریرہ کو آزاد کر دو، اور اس بات کو یاد رکھو انما الولاء لمن اعتق، کہ حق ولا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسی شرطیں لگاتے ہو جو شرطیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ ایسی شرط جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود نہ ہو، ایسی شرط باطل ہے، ایسی شرط کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ حضرات، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس روایت سے ہمیں بتانا یہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے مالک سے عہد و پیمان کیا 5 اوقیہ چاندی دینے کے لیے، لیکن انہوں نے نقد بھی 5 اوقیہ چاندی دے دی۔ اگر یہ ادھار دیتی تو بھی یہ 5 اوقیہ چاندی دیتی اور پھر یہ آزادی حاصل کر لیتی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان قسط وار چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے اور نقد میں بھی سامان کی قیمت وہی ہے جو ادھار میں سامان کی قیمت ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسی چیز اور ایسی خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں، اس انداز سے آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، دوسری چیز کہ اگر انسان قسطوں میں خرید و فروخت کر رہا ہے لیکن نقد میں یہ قیمت ہے اور ادھار میں قیمت ہے، مثال کے طور پر آپ دکاندار ہے، کوئی انسان آپ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے مجھے ایک چیز چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس فریج ہے، یا اگر تم نقد لوگے تو 20,000 کا مل جائے گا، لیکن اگر تم ادھار لوگے تو 25,000 کا ملے گا۔ ایسی تجارت اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن احادیث ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ یہ اس طرح کی تجارت، اس طرح کا خرید و فروخت کرنا کہ ایک ہی چیز ہو 2 ریٹ متعین کی جائے، ایسی تجارت اسلام میں صحیح اور درست نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری روایت اس طرح سے ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کان بنقد فبکذا وان کان بنسیۃ فبکذا، اگر تم نقد لوگے تو 20,000 کی اور اگر تم ادھار لوگے تو 25,000 کی۔ ایسی تجارت، ایسی چیز اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے اور ایک واضح روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے اور یہ روایت کتاب البیوع کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من باع بیعتین فی بیعت، اگر کوئی انسان ایک بیع میں 2 بیع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے جو کم قیمت والی چیز ہے اس کو اختیار کرے۔ آپ کے پاس دکاندار آپ کے سامنے 2 قیمت کو رکھتا ہے،
ایک قیمت ہے 20,000 نقد کی صورت میں اور ایک قیمت ہے 25,000 ادھار کی صورت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ نقد قیمت کو لازم پکڑو، نقد قیمت دے کر کے چیزوں کو خرید لو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم ادھار کے ساتھ 25,000 میں گے اویر ربا تو یہ سود کے زمرے میں آ جائے گا۔ حضرات، یہ ساری کی ساری روایتیں بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی انسان قسطوں میں خرید و فروخت کرتا ہے، ایک ہی چیز ہے اور دو قیمتیں ہیں، اگر نقد لیں گے تو 20,000 اور اگر ادھار لیں گے تو 25,000، ایسی تجارت اسلام کے اندر صحیح اور درست نہیں ہے۔ حضرات، آگے بڑھتے ہیں، وقت ہونے کو جا رہا ہے۔ ایک اور چیز انشورنس ہے۔ آج انشورنس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کے حکم کو یاد رکھیں۔ انشورنس چاہے کسی بھی شکل کی ہو، اردو میں ہم اس کو بیمہ کہتے ہیں، یہ انشورنس کسی بھی صورت کی ہو، خواہ وہ لائف انشورنس ہو، زمین و جائیداد کی انشورنس ہو، اور اسی طرح جو کاغذات ہیں، قیمتی کاغذات کے سلسلے میں بھی لوگ انشورنس کراتے ہیں، یہ انشورنس ہو، گاڑی وغیرہ کا انشورنس ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں مطلق طور پر اسلام کے اندر حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ انشورنس سود ہی کی دوسرا نام ہے، سود کا دوسرا نام یہ انشورنس ہے۔ یہ انشورنس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کا حادثہ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، تو آپ نے جتنا پیسہ جمع کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے آپ کو ملتا ہے، یہ زیادہ پیسہ آپ کے لیے سود ہے۔ اور جوا کس اعتبار سے ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ انشورنس یہ جوا بھی ہے۔ جوا اس اعتبار سے ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بعض صورتیں انشورنس کی ایسی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا، مدت مقررہ میں آپ کی موت نہیں ہوئی، تو آپ کو پیسہ ملتا ہی نہیں ہے، آپ کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اور جوا میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ ہو جائے گا تو آپ کو مل جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، جوا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ انشورنس اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ یہ شریعت کا جو ایک قانون ہے، قانون وراثت، اس سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے۔ قانون وراثت میں ہوتا کیا ہے؟ انشورنس میں ہوتا کیا ہے؟ جو بیمہ دار ہوتا ہے، جو انشورنس کراتا ہے، یہ جس کا نام نامنی میں رکھتا ہے اس کو سارا پیسہ اس کے انتقال کے بعد مل جاتا ہے۔ جس کا نام نامنی میں ہوتا ہے، جو بیمہ کراتا ہے، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، موت کے بعد جس کا نام نامنی میں ہوتا ہے سارا پیسہ اس کو مل جاتا ہے۔ لیکن شریعت کا قانون کیا ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کا پیسہ، انسان کی جو جائیداد ہے، یہ طریقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور طریقہ کو وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو چیز شریعت سے ٹکرائے وہ چیز اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہوتی ہیں۔ حضرات، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں انشورنس کے تعلق سے کہ آج ہم ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور بعض چیزوں میں انشورنس کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی خریدتے ہیں، اگر گاڑی کا انشورنس ہم نہیں کرائیں گے تو ہم گاڑی کو لے کر کے روڈ میں نہیں چل سکتے۔ جیسے ہی ہم چلیں گے بغیر انشورنس کے ساتھ، پولیس ہمیں پکڑے گی، گاڑی کو تھانے میں لے جا کر کے رکھ دے گی۔ حضرات، یہ ضرورت ہے۔ حضرات، آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے وقت حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا قاعدہ ہے الضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورت کے وقت جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام چیزیں بھی انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ سور کا گوشت ہے، مردار ہے، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے، ان چیزوں کے علاوہ انسان کو کوئی دوسری چیز ملے ہی نہ، شریعت کہتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو کھا لے ضرورت کے وقت اور پھر اپنی جان کو بچا لے۔ حضرات، ایسی صورت میں ہم جو گاڑیوں کا انشورنس وغیرہ ہے ضرورت کے وقت ہم کرا سکتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن ہر وہ انشورنس جس کو ہم اپنی خواہش سے کراتے ہیں، مثال کے طور پر اکاؤنٹ آپ کھلانے جاتے ہیں، کھاتا کھولتے ہیں، اس میں آپشن رہتا ہے
آپ انشورنس کا جو آپشن رہتا ہے اس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بند نہیں کرتے تاکہ آپ کو پیسے مل جائے۔ یہ حیلہ ہے حضرات۔ اگر آپ اس طرح کے انشورنس کا پیسہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ سود میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو نوکری کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اور ان کے لیے ایک فنڈ متعین کیا جاتا ہے جس فنڈ کو پی ایف کا نام دیا جاتا ہے، پی ایف فنڈ کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے میں کچھ تنخواہ ان کی کاٹ لی جاتی ہے، اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو اس پیسے کے ساتھ جتنا کاٹا گیا ہے اس کے ساتھ مزید سود ملا کر کے اس کو دیا جاتا ہے۔ لوگ اس پیسے کو لے لیتے ہیں۔ حضرات سود، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس اصل سیلری کون سی ہے اور سود کا پیسہ کتنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس سود آ جائے تو جو تمہارا اصل مال ہے، راس المال ہے، تم اس کو لے لو، اور جہاں تک سود کی بات ہے تو تم سود کو اپنے سے الگ کر دو۔ حضرات اس پیسے کے تعلق سے یہاں تک بھی بات سننے کو آئی ہے کہ اس طرح کے پیسے کو لے کر کے لوگ حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ حضرات جب بھی آپ حج کرنے کے لیے جائیں، زندگی میں آپ ایک مرتبہ حج کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے حج کرتے ہیں، حتی الامکان آپ کوشش کیجئے کہ وہ کمائی آپ کی حلال کمائی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ حج کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات اسی طرح سے آخر میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک انسان ہے جو سود کے بارے میں نہیں جانتا، سودی کاروبار کرتا ہے، سود کے ذریعے پراپرٹی بناتا ہے، مکان بناتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، ساری پراپرٹی کو جمع کرتا ہے جس انداز سے صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام نے سودی کاروبار کے ذریعے پراپرٹی بنائی، مکان بنایا، گاڑی خریدی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سود کی حرمت کو نازل کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بنائی گئی سود کے ذریعے یہ بنائی گئی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ آیا ہم ان چیزوں کو، ان مال و دولت کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں، یا پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جب انسان کے پاس نصیحت آ جاتی ہے، انسان سود کی حرمتوں کو سن لیتا ہے، سود کی مضرتوں کو سن لیتا ہے، اور سود کی مضرتوں کو سننے کے بعد سود کو چھوڑ دیتا ہے، سود سے اجتناب کرتا ہے، سود سے رک جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ گزر گیا وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اللہ نے فرمایا اگر سود کی مضرتوں کو سننے کے باوجود اگر انسان سودی کاروبار میں ملوث رہتا ہے، سود کو نہیں چھوڑتا اور سودی کاروبار کے ذریعے اپنے پیسے کو بڑھاوا دیتا ہے، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں اور یہی لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان نہیں جانتا ہے اور لا علمی میں سودی کاروبار کرتا ہے، سود کی حرمت کو سننے کے بعد اگر انسان سودی کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے تو سود کے ذریعے جو اس نے پراپرٹی بنائی ہے وہ پراپرٹی اسی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے حضرات سود کا مطلب یہ نہیں کہ سود کا پیسہ پیسہ نہیں، سود کا مال مال نہیں، سود کی دولت دولت نہیں، بلکہ سود کا پیسہ بھی بالکل اسی طرح پیسہ ہے جیسا آپ کا راس المال ہوتا ہے۔ اور حضرات اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ذات مال سے منع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ رب العالمین تین چیزوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، ان میں سے ایک ذات مال ہے۔ مال کو ضائع کرنا ہے، چاہے کوئی بھی مال ہو، انسان برباد کرے، انسان ضائع کرے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حضرات، مال کو ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا، اور حرام مال کو انسان ان سے استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ انسان استعمال نہیں کر سکتا حرام مال کو۔ کون استعمال نہیں کر سکتا؟ مسلمان بھی استعمال نہیں کر سکتا، غیر مسلم بھی نہیں، غریب بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، بیوہ بھی نہیں، یتیم بھی نہیں، کسی کو بھی یہ سود کا پیسہ جو حرام مال ہے کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں ان کی علاج کے لیے پیسے دیا جا سکتا ہے۔ ارے اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے نظام کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو نازل کیا ہے، اور زکوٰۃ کے سسٹم سے اگر آپ زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ کے پیسے سے معاشرے کے جو محتاج لوگ ہیں ان کی ضروریات اگر پوری نہ ہو تو اللہ نے فرمایا للسائل والمحروم، آپ کا جو راس المال ہے اس میں سے کچھ مال آپ الگ کیجئے غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ یہی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس مال کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور اس مال کو ہم ضائع بھی نہیں کر سکتے، پھینک بھی نہیں سکتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس مال کو، سود کے مال کو ہم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سودی قرضہ ہے اور اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو سود کے مال سے سود کا جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان سود کے پیسے کو ہر ایسی جگہ میں خرچ کر سکتا ہے جو انسان کی نجی ملکیت نہ ہو۔ سڑک ہے، نالیاں ہیں، ان کی مرمت کے لیے انسان سودی پیسے کو خرچ کر سکتا ہے۔ سڑک کے سلسلے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ سڑک یہ میرا ہے، یہ نالیاں ہماری ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اگر انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، ایسی چیزوں میں انسان سودی پیسے کو لگا سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں سود کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تقریر کا خلاصہ یہ ہے، 5 خطبہ جمعہ کا خلاصہ چند الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ اس کی جو دنیاوی نقصانات ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا، اور اسی طریقے سے اخروی نقصانات کو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، اور اسی طرح سود کی جو مروجہ شکلیں ہیں ان شکلوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سود کی حرمت کو سمجھیں، سود کی مضرتوں کو سمجھیں، اور سود کی مضرتوں کو سمجھنے کے بعد اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو سود سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف۔